اور یہ ہر لفظ پہ مجھے اللہ کا قرب مل رہا ہے اور میرا دل نور سے بھر رہا ہے۔ اور تیسری چیز وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر، اس سے اللہ کا بہت زیادہ قرب ملتا ہے، انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، ایک حدیث میں آتا ہے من تقرب الیہ شبرا تقربت الیہ ذراعا، شبر ایک بالش کو کہتے ہیں، ایک بالش، فرمایا جو ایک بالش میری طرف بڑھے گا تو میں اس کی طرف ایک ذراع، ایک ہاتھ، یہاں سے لے کے یہاں تک ایک ہاتھ میں اس کے قریب ہو جاتا۔ اور فرمایا ومن تقرب الیہ ذراعا تقربت الیہ باعا، ذراع یہاں سے لے کے یہاں تک، میں اللہ سے اتنا قریب ہوتا ہوں تو اللہ تعالیٰ یہ یہاں سے لے کے یہاں تک 4 ہاتھ، یہ 2 ہاتھ، یہ 3 ہاتھ، 4 ہاتھ سے بھی زیادہ، میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی میری طرف ایک ہاتھ چل کے آئے گا میں اس کی طرف 4 ہاتھ چل کے جاتا ہوں۔ اور پھر اسی حدیث میں من ذکرنی فی نفسی ذکرتہ فی نفسی، اس پہ علماء نے عجیب لکھا ہے کہ اللہ کے قرب سے ذکر کا کیا تعلق ہے، کہنے کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کا طریقہ اللہ کا ذکر ہے۔ جو اللہ سے قریب ہونا چاہے کہ مجھے اللہ کا قرب حاصل ہو جائے، اللہ سے میری دوستی بڑھ جائے، اللہ سے میرا تعلق قائم ہو جائے، تو اللہ کو یاد کرے۔ تو جو تنہائی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو تنہائی میں مجھے یاد کرتا ہے میں بھی اس کو تنہائی میں یاد کرتا ہوں، اور جو مجھے مجمع میں یاد کرتا ہے وَمَنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ أَعْلَى، میں اس کو جو مجھے مجمع میں یاد کرتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا یہ مجمع میں ہم لوگ جو ذکر کرتے ہیں یہ کہاں سے ثابت ہے؟ یہ اس حدیث سے ثابت ہے۔ ایک ذکر تنہائی کا ہے اور ایک مجمع کا ذکر۔ مجمع میں ذکر کی کچھ شرائط ہیں کہ ایسی جگہ پہ ذکر نہ کرے کہ کسی کی عبادت متاثر ہو، جہاں نماز مسجد میں اب ذکر کر رہے ہیں زور سے، کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، کچھ لوگ تلاوت کر رہے ہیں، ان کا حرج ہو رہا ہے۔ ہاں ایسی جگہ جو ذکر کے لیے بنی ہوئی ہو وہاں ذکر کر سکتا ہے۔ مجمع میں ذکر کرے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس سے بہتر فرشتوں کے مجمع میں اس کا ذکر کروں، فرشتوں کے مجمع میں اس کا ذکر کروں۔ تو اللہ کا قرب ملے گا اللہ کے ذکر سے۔